وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاں عبادتیں اور اسی طریقے سے دوسرے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا ایک عین حکم جو رکھا ہے وہ ہے جہاد۔ اب اگر ہم نمازوں کا اور اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک صوفیانہ منش کے اسٹائل والی زندگی گزارتے ہیں اور بالکل اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اور برعکس اس کے جب ہم جہاد کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو باہر نکلنا ہوتا ہے، گھر سے دور جانا پڑتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ہر وقت آدمی اس میں انگیج ہوتا ہے اور اپنے دشمن کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں عبادت نہیں ہے، یا یہ کہ یوں کہنا چاہیے ہمیں جو عبادت کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ اس میں حاصل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جو مقام ہے اس کے مقابلے میں یہ عبادتیں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو جہاد میں ایک دن، ایک لمحہ، ایک صبح یا ایک شام کا اللہ کے لیے جو ہے کوئی آدمی جہاد میں نکل جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہ غور فرمائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی بقا، اسلام کی نشر و اشاعت وہ ساری کی ساری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ اور میں جو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے اگر مکانات محفوظ نہیں ہیں، آپ کی کمیونٹیز اگر محفوظ نہیں ہے، دشمن کا ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے، کب کس طرف سے یلغار ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، ایسے موقع پر جو ہے انسان نہ عبادت کر سکتا ہے صحیح طرح، اور نہ ہی اس کی کوئی عبادتوں کا مزہ اس کو آ سکتا ہے۔ ان سب کی بنیاد جو ہے نا یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، بڑے فضائل بیان کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تصور دیا ہے کہ یہ جو جہاد کا تصور ہے، یہ جہاد کا تصور یہ لمیٹڈ اور بہت زیادہ محدود نہیں ہے، یہ اس زمانے کے ساتھ یا اس وقت کے ساتھ یا کسی بھی جگہ کے ساتھ، بلکہ یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی وسعت دی ہے، بڑی وسعت دی ہے، اور اس وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے اپنی تیاری رکھو، تم اپنے آپ کو تیار رکھو، کس کے لیے؟ دشمن سے مقابلے کے لیے۔ دشمن سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم تیار رہو، اور یہ تیاری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کو اللہ صرف اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تمہاری طاقت کے اندر ہے اتنا ہی تم کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی مقدور بھر تم تیاری رکھو، یہ حکم ہے اللہ کا، اور یہ حکم بھی جو ہے نا صیغہ امر کے ساتھ ہے، مطلب جیسے کمانڈ دیا جاتا ہے نا، وَأَعِدُّوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تیاری کر لو، تیار رہو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے، یعنی آپ کے مقابل جو ہوں گے، آپ کے جو دشمن ہوں گے ان کے لیے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم تیاری کر سکتے ہو۔ یہاں پہ بہت پیارے انداز میں قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن کے پاس جو ہے وہی ہتھیار تمہارے پاس بھی ہو۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑا غور کرنے کا جملہ ہے یہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو ہے ان کے پاس وہی تیاری تمہاری بھی ہونی چاہیے، فرمایا کہ جتنی تم کر سکتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم کو جو کامیابی ملنی ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں ملنی ہے، ٹیکنالوجی سے نہیں ملنی ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے جو ہے نا اسی صورت میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ کامیابی جو آئے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، چاہے آپ نہتے ہوں، چاہے آپ لیس ہوں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ کی رضا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ تو اب اس کے حوالے سے ہمیں جو کہا گیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی مقدور بھر کوشش کرو اور اپنی مقدور بھر تیاری کرو، مَسْتَطَعْتُمْ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تیاری جو ہے کس حوالے سے ہوگی۔ اس زمانے کے کوئی ہتھیاروں کا نام لے لیتے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کیا
کہ یہاں پہ لفظ ایسا استعمال کیا ہے آگے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر زمانے کے لیے اپلیکیبل ہے. کہا کہ من قوتن، من قوتن، یہ جو ہے نا تم اپنی تیاری کرو، اپنی استعداد کے مطابق کرو، اور کیا کرنی ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو قوت کے اعتبار سے تیار کرو، اپنی طاقت کے اعتبار سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم فرمایا. یہ کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر زمانے میں اس کا اطلاق ہوگا. اس زمانے میں اگر وہ جہاد ہوتا تھا تو اب ہمارے زمانے کا جو جہاد ہوگا یا ہمارے زمانے کی جو طاقت ہوگی، ہمارے زمانے کی جو قوت ہوگی، اس کو آپ کو حاصل کرنا ہوگا. اب ہمارے زمانے کی کیا طاقتیں ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے. اس زمانے میں اگر تیر اور تلوار تھے تو آج کے زمانے میں راکٹ اور بم ہوں گے، اور آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہوگی، اور آج کل کے زمانے کے حساب سے یہ جو فائنانسنگ ایک سسٹم ہے پورا، یہ بہت بڑی طاقت ہے. فائنانس کے سسٹم کو ہم طاقت نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی کم سے کم مال و دولت ہونی چاہیے، دنیا سے دور ہونا چاہیے آدمی کو. اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی ایک زاہدانہ زندگی انسان گزارے تو سمجھتے ہیں کہ وہی ہے معاملہ. اسلام ایسا نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح سے ہر کارنر سے تمہیں تیار رہنا ہے. اور اسی کے ساتھ جو آج کل کا جو میڈیا پاور ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے حکم دیتے ہیں کہ تمہیں تیار رہنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ایک بہت چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے زمانے کو گھیر لیا ہے، کتنے بڑے زمانے کو گھیر لیا ہے. اور یہ جہاد جو ہے کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی قلم سے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا راکٹ اور تلوار اور بم سے، جس سے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بہت آخری درجہ ہے وہ. لیکن اس سے پہلے کا جو جہاد ہے نا، پھر اگر آپ اسی بات کی طرف آ جائیں جہاں سے ہماری بات چلی تھی، تو یہ جہاد جو ہے نا شروع ہوتا ہے اپنے نفس سے. جہاد جو ہے جو شروع ہوتا ہے وہ اپنے نفس سے. اصل جہاد اسی کو کہا گیا ہے. ایک غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم چھوٹے غزوے سے یا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کون سا بڑا جہاد ہے، ہم اتنے بڑے جہاد سے تو ابھی واپس آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو جہاد تم کرتے ہو دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے سامنے جو تم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے تم مقابلہ کرتے ہو، یہ چھوٹا جہاد ہے. یہ کیوں چھوٹا جہاد ہے؟ یہ ویسے بڑی بات ہے، یاد رکھنا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کوئی انسان اپنے آپ کو جان کو جوخم میں ڈالے اور اس کی طرف سے تیر نظر آ رہے ہوں، تلواریں نظر آ رہے ہوں، دشمن سامنے کھڑا ہو. یہ آسان بات نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی چیز کی طرف توجہ دلانی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں تم جو ہے آگے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جان بھی قربان کر دو. یہ ایک وقتی جذبہ ہو سکتا ہے، انسان جذبے میں آ جائے، جوش میں آ جائے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن عام حالات میں 24/7 جو آپ کو کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کا نفس ہے. اب یہ نفس کے اوپر کبھی غمی کی حالت آئے گی، کبھی خوشی کی حالت آئے گی، کبھی کوئی حالت ہوگی، کبھی کچھ حالت ہوگی، کبھی آپ ڈپریس ہوں گے، لیکن سب حالتوں میں اپنے آپ پر آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. اور یہ صرف نفس نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی ہے، ڈبل فورس ہے. یہ شیطان بھی ہمیشہ ساتھ ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے جہاد سے تم بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو، اصل جہاد تو یہ ہے. تو یہ جو جہاد کا جو ہمیں کانسیپٹ دیا گیا ہے، تو اگر آپ کے نفس کے ساتھ آپ کو جہاد کرنا ہے تو اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے بالکل، کہ اس کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو لیس کرے آدمی. اور یہی چیز ہمیں جو ہے نا اس مہینے میں کرائی جاتی ہے. یہی چیز ہمیں اس مہینے میں کرائی جاتی ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہو تو انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بھوکا رکھے. جتنا آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے، آپ کا نفس آپ کے قابو میں رہے گا. یہ آپ کا نفس آپ کے قابو میں رہے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی روحانیت کو تقویت ملے گی. آپ کی روحانیت کو تقویت ملے گی. اور جتنا ہم پیٹ بھریں گے اور جتنا پیٹ بھرتا جائے گا، نفس موٹا ہوتا جائے گا، ہماری روح کمزور ہوتی جائے گی. روح کمزور ہوتی جائے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا ایک عجیب طرح کی روحانیت انسان محسوس کرتا ہے. ہر آدمی محسوس کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو ہم مار ڈالتے ہیں. افطار ہوتے ہی جو ہے نا اس کو ہم مار ڈالتے ہیں. اتنا کھائیں گے ماشاءاللہ، جیسے کہ اب ظاہر ہے صبح تک کچھ نہیں کھانا ہے تو ایسے سمجھ کے خوب کھاتے ہیں. لیکن کتنی پیاری بات کہی ہے کسی کہنے والے نے، کس طرح سمجھایا ہے. دیکھیں رمضان میں ہم کرتے کیا ہے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہوں تو کھانے پینے میں اضافہ ہو جاتا ہے. عام دنوں میں حلیم نہیں کھائی جاتی،
عام دنوں میں دہی بڑے نہیں بنتے، عام دنوں میں آپ کے جو ہے نا یہ پکوڑے نہیں ہوتے، اور کیا کیا ہے بھائی، فروٹ چاٹ، پتہ نہیں، اور جو ہے نا یہ آپ گنتے جائیں باپ، یہ عام دنوں میں نہیں ہوتی یہ چیزیں. لیکن بس رمضان کو جو ہے نا ہم نے بجائے روزے کے مہینے کا جو ہے نا فیسٹ، فاسٹ کے بجائے فیسٹ یہ مہینہ بنا لیتے ہیں. تو اب وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ البتہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کھانے کے ٹائمنگ چینج کر دیے، بس تھوڑا سا دوپہر میں بھی کھا لیتے تھے، اس کا کثر جو ہے نا ہم شام میں نکال لیتے ہیں، بھائی صبح سے نہیں کھایا، اور صبح جب کھاتے ہیں سحری تو بھائی شام تک بھوکے رہنا، اس وجہ سے اور ڈبل کھاتے ہیں. بتائیے آپ کہیں بچے نہیں ہیں، پیچھے نہیں رہے. تو وہ جو مقصد ہے روزے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا، اب آپ دیکھیں کتنی اس میں بھی سائنس ہے. اب آپ جتنی سائنس پہ اسٹڈی کرتے جائیں، افطار اور اس کے بعد جو آپ کا جو ریئل افطار کہتے ہیں نا اس کو، ڈنر، اس میں جو نماز کا وقفہ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوچ کے یہ چیز رکھی ہے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. آدمی بھوکا ہوتا ہے، جو بیٹنگ شروع ہوتی ہے تو پھر نان اسٹاپ معاملہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے انسان کی صحت کے لیے. اس لیے تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہے، نماز وماز پڑھتا ہے، پھر اس کی جو ہے نا چیزیں قابو میں آتی، پھر اب بیٹھ کے کھا بھائی. تو یہ سب اس کا مقصد یہی تھا کہ انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرے، اور اس کے بعد جو انٹیک لے رہا ہے اس کو اتنی مقدار میں رکھے کہ آپ جو ہے نا وہ مقصد جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے، وہ مقصد فوت نہ ہو جائے. اسی وجہ سے نماز میں جو ہے نا ہماری ڈکاریں بھی چلتی رہتی ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ جو ہے نا اگر تھوڑا رکوع لمبا ہو جائے یا سجدہ لمبا ہو جائے تو پریشانی، اب باہر آیا کہ جب باہر آیا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سجدے کی وجہ سے معاملہ. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے بھائی، کھایا کریں بھائی. عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کھاتے. مقصد یہ ہے کہ صرف اعتدال رکھیں. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اعتدال رکھیں. تو بات اصل یہ چل رہی تھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات اور بتائی ہے کہ اس زمانے کی جو بھی سواریاں اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہوں ان کی بھی تم تیاری رکھو. اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، تو یہاں رباط الخیل کا مطلب گھوڑے، جو بندھے ہوئے گھوڑے یا گھوڑے باندھے ہوئے گھوڑے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹرین سواریاں یا یہ کہ سواریاں تم خود بناؤ. دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، رباط الخیل. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے اس کے اندر، وہ اس کو ذہن میں رکھنے کی ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے دشمن پر اپنی ہیبت بٹھاؤ، دشمن پر تم اپنی ہیبت بٹھاؤ. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. یعنی یہ جو تم کو تیاری کا حکم دیا گیا ہے، ہتھیار جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ان پروفیشنل چیزوں کے اندر تمہیں جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقابلہ کرنا ہی پڑے تمہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی جگہ بھی مضبوط رہو گے تو دشمن آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے اس میں کہ تم اپنے آپ کو ایسے بزدل مت بناؤ، کمزور مت بناؤ کہ دشمن جو ہے نا وہ حملہ کرنے سے پہلے اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ تو معلوم ہے کیا لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کو کچھ آتا ہی نہیں، یہ تو ہے ہی ایسے، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا نہ سوچے آپ کا دشمن. فرمایا کہ تم اپنی جگہ مضبوط ہو جاؤ. اور یہ مضبوط ہونا جو ہے نا ہر آدمی کا، ایز این انڈیویجول آپ مضبوط ہوں گے تو امہ مضبوط ہوگی. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے ایسے نہیں ہے. ایک مومن جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ کمیونٹی مضبوط ہوگی، مسلم امہ مضبوط ہوگی، ایز اے ہول ان جنرل جو ہے نا امت مسلمہ یہ مضبوط ہوگی. اس وجہ سے جو ہے نا تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اکنامکلی، اور آپ کو جو ہے ٹیکنالوجی وائز جتنی چیزیں ہیں، جتنے شعبے ہیں ہمارے سامنے، ان سب چیزوں میں ہمیں تیاری کرنی ہے، ان سب چیزوں میں آگے بڑھنا ہے، اور ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو اس نیت سے مضبوط کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ نے حکم دیا کس لیے؟ اسلام کی خدمت ہوگی اسی کے لیے. جیسے میں نے کہا نا جہاد وہاں بھی ہوتا ہے، فزیکل جیسے جہاد ہوتا ہے، یہ بھی جہاد ہے. یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں، یہ سب جہاد کے اندر داخل ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم وہ جہاد کر سکیں. اللہ نے ہمارے اعتبار سے یہ جہاد ہمیں دے دیا. اگر ہم اس میں بھی پھسے ہو گئے تو پھر کس کام کے؟ تو کم از کم جو ہے نا آدمی اس نیت سے جو بھی کام کرے اور جو بھی پروفیشنل کورس کریں، جس میں بھی آپ آگے بڑھیں، پیسہ بنائیں تو خوب پیسہ بنائیں. عثمان بھائی تیار ہیں؟ J1 کیا ہے آپ کا؟ J1 401J. اچھا 401J بھائی. تو مطلب ہے کہ آپ جتنا بنائیں گے عثمان بھائی اتنے خوش. تو اس کے لیے جو ہے نا ہر اعتبار سے انسان تیاری کرے. اور دوسرا یہ کہ میں کہا بتا دوں، شاید آخری دن ہے، پھر کل سے تو آپ لوگ قابو آئیں گے نہیں، رمضان ختم ہے نا.
نہیں 27 ہے نہیں, پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں میں تھیوریٹیکلی تو کل ختم نہیں ہوگا، پریکٹیکلی مسجدیں کل سے ویران، کل ایک دن رہے گی آبادی، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ تھوڑی تکان دور ہوگی، تھوڑا سا یہ ہوگا. خیر بہرحال یہ آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ مبارک کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہاں بیٹھتے آپ لوگ اتنی دیر برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں پہلی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے مسجد کی 8 رکعت کے بعد، 8 رکعت کے بعد ایک زکوٰۃ نکلتی ہے اچھی خاصی، پھر اس کے بعد جو ہے نا 20 رکعت کے بعد بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، پھر اس میں سے جو کچھ بچے رہتے ہیں ہمت کر کے وہ آپ لوگ ہیں. اب یہ جو ہے نا یا آپ لوگ کیا ہیں کمیونٹی کا کریم کہلائیں گے کہ ماشاءاللہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، اور اللہ اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. یہ جو آپ لوگ 20 منٹ 15 منٹ جو بھی ٹائم نکالتے ہیں زیادہ یا ایکسٹرا بیٹھتے ہیں اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمیں اس کا اندازہ ابھی نہیں ہوگا، ہم جب جائیں گے نا تو وہاں پتہ چلے گا کہ بھئی ایک ایک نشست کی ایک ایک محفل کی جو قیمت ہے اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اس میں جو دین کی بات ہوتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہی کوشش جو ہے نا سال بھر بھی جاری رہتی ہے مسجد کے اندر. جیسے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ایوری سنڈے جو ہے کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کی، جو تفسیر ہوتی ہے اردو میں. تو جو حضرات بھی جو ہے اپنے آپ کو اس کے لیے مہیا کر سکیں، سمجھ لیں کہ قرآن کے لیے یہ ایک کوشش ہے سمجھنے کے لیے. 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، 1 بجے سے 2 بجے تک بھی اگر آپ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ ایوری سنڈے. لانگ ویکنڈس پہ جو ہے نا چھٹی ہوتی ہے، باقی ہے کہ ہر سنڈے جو ہے نا تقریباً ہوتی ہے کلاس. ہاں انشاءاللہ عثمان بھائی یاد دلا رہے کلاس اور ہوتی ہے، عربی کی کلاس ٹیوزڈے شام میں جو ہے نا مغرب. یہ عربی کلاس بھی جو ہے نا انشاءاللہ یہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، زیادہ نہیں. اور اس میں انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اگر آپ نے کہیں ایکسپیرینس کیا اس عربی سیکھنے کا اور نہ سیکھ پائے ہوں تو انشاءاللہ یہ کلاس آپ کے لیے ہے، یہ کلاس آپ کے لیے انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ آ جائے گا انشاءاللہ یہ. اور شرط یہی ہے کہ لگے رہیں، خلاصہ یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں مسجد میں، تو مسجد کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑی سی دیر ہم یہاں ہوتے ہیں تو اپنا فوکس کر لیا کریں. مسجد میں جب ہم ہیں تو سیل فون وغیرہ ساتھ نہ ہو، اگر ساتھ ہے تو جو ہے نا جیب میں رہے، ہاتھ میں نہ ہو. مسجد میں آئیں تو قرآن ہاتھ میں لے لیں، قرآن موجود ہے یہاں پہ، قرآن مجید لے کر پڑھیں. قرآن پڑھنے کے لیے ہم سیل فون نکالتے ہیں، پھر وہ کسی کا میسج آ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں اس کو رپلائی کر دوں، ذرا یہ کر دوں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. تو مسجد میں کم از کم آئیں تو جو ہے نا یہ اپنا قرآن یہاں موجود ہے، قرآن لے کے بیٹھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کمی ہے تو انشاءاللہ اور قرآن آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں. تو اس کی کوشش کریں، اور اپنی یہ جو روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو باقی رکھنا، اس کو باقی رکھنا. یعنی میں اس کو انکریز کرنا تو نہیں کہوں گا، کیونکہ آؤٹ آف رمضان اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ آؤٹ آف رمضان، لیکن اتنا ایکسپیکٹ تو ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کو کم از کم باقی رکھیں. زیادہ نہیں تو بقرعید تک ہی صحیح، تھوڑا سا چیلنج ہے، بہت لمبا نہیں، پورے سال کی بات نہیں کرتا میں. اگر آپ صرف بقرعید تک ہی اس کو باقی رکھنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ وہ بھی اشہر حرم میں آتے ہیں، وہ بھی سیکریٹ منتھس ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، وہاں تک صرف حج تک بھی اگر آپ اس کو کر لیں انشاءاللہ دیکھیں آپ کی اللہ نے چاہا تو کیسی پھر ترقی ہوگی. آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آہستہ آہستہ بڑھائیں اپنی زندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آ جائیں گے انشاءاللہ.